یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پادری ایمانوئل تبسم ہے۔ آئیے عزیزو، ہم آج خاص ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، مقدس کلام میں سے پڑھیں گے، پھر آگے مل کر سیکھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے، پولس رسول خط کرنتھیس کے مقدسوں کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے لکھا ہے: تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر دو تاکہ تازہ گوندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ہر سال ہی جب بھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر عید قربان آتی ہے، جس میں ہمارے اسلامی بھائی جانوروں کی، بچڑوں کی، بکروں کی، چھتروں کی قربانی کرتے ہیں، تو مسیح کلیسیا کے اندر ایک دم سے گہما گہمی سے شروع ہو جاتی ہے۔ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آیا ہم ان قربانیوں میں شریک ہوں، ان کے ہاں دعوت پر جائیں، اور کیا ہمیں قربانیاں گوشت کھانا چاہیے، کیا ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ اور کبھی کبھی بہت سارے خدام بھی کلیسیا کو تسلی دیتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ یا بعض دفعہ کلیسیا جو ہے وہ بہت سارے خادموں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس بات پر ہاں کہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں، گوشت ہی تو ہے، شکر گزاری کر کے کھا لیں، کوئی کہتا ہے دعا کر کے کھا لیں، کوئی کہتا ہے کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فصح، جو ہماری قربانی ہے، جو ہمارا ازلی برہ ہے، جس کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنی ایمان کی بنیاد کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو پولس رسول بھی اس بات کو بڑا واضح کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے پرانے خمیر کو بھی نکال دینا ہے۔ یہ خواہشوں کے سبب سے ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں گوشت کھاؤں، میرا دل کرتا ہے میں گناہ کی طرف آگے بڑھوں، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہے۔ تو کلام کہہ رہا ہے پرانے خمیر کو نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ تو مسیح کا جو لہو صلیب پر بہایا گیا ہے، جو مصلوبیت یسوع مسیح کی ہے، جو قربانی یسوع مسیح کی ہے، کیا میں پھر اس سے انکاری ہوں؟ اس بار ہم غور کریں کہ کیا میرے لیے میرا فصح جو مسیح ہے، جو خدا کا برہ ہے، وہ قربان ہوا ہے، تو میں کیا دوسری قربانی میں شریک ہوں؟ اس کے لیے میں ایک اور حوالہ بھی آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پطرس کا پہلا عام خط اور اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ تو خدا کے کلام کی روشنی میں جب ہم، میرے عزیزو، اپنے آپ کو تولتے ہیں، اپنے آپ کو سانچتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو خدا کے کلام کی روشنی میں ہم اس بات کو جان سکتے ہیں، اور ہمیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہماری خواہش کے مطابق جواب دے کہ ہاں تو گوشت کھا لگا۔ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میرے لیے میرا فصح مسیح قربان ہوا، اور پطرس رسول اس بات کو واضح کر کے کہتا ہے کہ ہماری جو خلاصی ہے وہ فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، بلکہ بے عیب بے داغ برے مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ تو جب میرے اور آپ کے پاپوں اور گناہوں کو اٹھا کر وہ برہ لے گیا ہے، جو خدا کا برہ ہے، جو مہیا کیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں بار بار ایسی باتوں میں، ایسے کھانوں میں، ایسی قربانیوں میں شریک نہیں ہونا جو میرے لیے اور
دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو یا میرے ایمان کا اس میں اظہار نہ ہو پائے. سو میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں گے کہ واقعی میری زندگی میں ایسی قربانیوں کی کوئی اب ضرورت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ مسیح میرے لیے جو ہے وہ قربان ہوا ہے. سو گاڈ بلیس یو. خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین.